Please like and subscribe to Islamic channel and hit the bell icon to get all my new videos notification. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اسلامک چینل۔ پیش ہے انوکھی داستان۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ رات وہ وہیں ایمان کے پاس رہا اور صبح ہوتے ہی وہ آنا چاہتا تھا، مگر ایمان سوئی ہوئی تھی اور اسے بتا کر آنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب وہ اٹھے تو اسے اچانک غائب پا کر حیران ہو۔ اسے جاگنے میں کافی وقت لگ گیا۔ تب تک وہ کچن میں جا کر اس کے لیے اور اپنے لیے ناشتہ بناتا رہا۔ ناشتے کے لیے اس نے آملیٹ اور دودھ ہی مناسب سمجھا، کیونکہ یہی 2 چیزیں وہ آسانی سے بنا سکتا تھا۔ جب تک اس نے ناشتہ تیار کیا، ٹیبل پہ لگایا، تب تک ایمان بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ وہ فریش ہو کر وہ بھی ٹیبل پہ آ گئی، پھر دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد مزید کوئی انتظار کیے بنا وہ یہاں آ گیا اور آتے وقت ایمان کو خاص طور پر ہدایت دی کہ وہ دروازہ اچھی طرح سے بند کر دے۔ اس کا ایک ایک قدم بھاری ہوتا جا رہا تھا، اس خوف سے کہ عارم گھر میں اگر سب کو سچ بتا دیا تو گھر میں ایک بہت بڑا طوفان آ چکا ہوگا۔ اندر پہنچ کر وہ ہال میں داخل ہوا جہاں سبھی گھر والے ناشتہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ سب نے ناشتہ رک کر اسے دیکھا۔ اس نے بھی غور سے سب کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر کوئی ایسے آثار نظر تو نہیں آ رہے تھے۔ زارا بیگم اور عارم بھی اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ سب سے نظریں چراتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اکبر صدیقی نے سوال کیا۔ وہ اس سوال پہ تھوڑا گڑبڑا گیا اور نظر ڈائریکٹ عارم کے چہرے کی طرف گئی۔ وہ بڑے عجیب انداز میں اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جی وہ پاپا، ایک دوست کی والدہ بیمار تھی، وہیں ہاسپٹل میں ہی رات گزارنی پڑی۔ اکبر صدیقی نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ زارا بیگم نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن آج وہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول رہا تھا، انہیں دھوکہ دے رہا تھا۔ ان کے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ اور ہاسپٹل سے نہا کر بھی آ رہے ہو؟ غزالہ پھپھو نے اس کے گیلے بالوں کو دیکھ کر کہا، اور وہ اچانک گھبرا گیا ان کے سوال پہ۔ سب نے غور سے اسے دیکھا۔ سب کے چہرے پہ ایک سوال رقص کرنے لگی۔ ارے نہیں پھپھو، وہ دراصل رات بھر جاگتا رہا تو آتے وقت منہ دھوتے ٹائم تھوڑا سر بھی دھو لیا۔ یہ بات کہتے وقت اس کے ہاتھوں میں جوس کا گلاس کانپنے لگا۔ اس کے جھوٹ پہ عارم اور زارا بیگم کے علاوہ سب کو یقین آ گیا۔ کچھ پل ٹیبل پہ خاموشی چھائی رہی، کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، البتہ عارم اور زارا بیگم اشاروں میں ہی ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ بڑے وقفے کے بعد زارا بیگم نے خاموشی کو توڑا۔ اکبر صاحب، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ساحل کو دیکھا۔ اکبر صدیقی نے جوس پیتے ہوئے سر اثبات میں ہلا دیا۔ آپ میری سہیلی اصغری کو تو جانتے ہیں نا؟ ہاں، کیوں نہیں، کیا ہوا؟ اکبر صدیقی نے تشویش سے پوچھا۔ ان کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے، تو سوچ رہی ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے اس کے پاس چلی جاؤں۔ زارا بیگم تحمید باندھتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں ضرور جاؤ، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ اکبر صدیقی سینڈوچ کھاتے ہوئے بولے۔ وہ دراصل میری ایک خواہش ہے، جانے سے پہلے میں اسے پوری کرنا چاہتی ہوں۔ سبھی ان کی طرف متوجہ تھے۔ اکبر صدیقی بھی ناشتہ چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ ہاں کہیں۔ ان کی طرف سے گرین سگنل پا کر انہوں نے کہنا شروع کیا۔ اصل میں اصغری کے گھر پتہ نہیں مجھے کتنے دن لگیں، ہو سکتا ہے وہاں میرا قیام طویل ہو جائے، اس لیے جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ساحل اور سمرہ کے نکاح کی رسم ادا کی جائے۔ وہاں بیٹھے سبھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ ساحل کے ہاتھوں سے چمچ گر گیا، اس کے کانوں پہ جیسے دھماکہ ہو گیا۔ عارم کی مسکراہٹ گہرا ہو گئی، وہ اسے فاتحانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سمرہ جو کبھی نہیں شرماتی تھی، پہلی بار اپنی نکاح کا سن کر شرما گئی اور اس کے لیے ٹیبل پہ بیٹھنا دشوار ہو گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ زارا بھابھی، ایسی بھی کیا ایمرجنسی؟ ایسی شادیاں تو صرف ڈراموں میں ہوتی ہیں، غزالہ پھپھو نے کہا، اور اپنی بات کے اختتام پہ وہ کہکہا لگانے لگی۔ زارا بیگم نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ غزالہ بہن، میں شادی کا نہیں کہہ رہی ہوں، شادی تو 1 مہینے بعد ہی ہے۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ نکاح کی رسم ادا کر دی جائے، اور دیکھا جائے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ گھر میں ایک فنکشن بھی ہو جائے گا اور میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اور خوشیوں کا جتنا زیادہ منایا جائے اتنی ہی بڑھتی ہیں۔ کیوں جی، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اپنی بات کے آخر میں انہوں نے اکبر صدیقی کی طرف دیکھ کر تصدیق چاہی۔
میں کیا کہہ سکتا ہوں زارا بیگم، جو آپ لوگوں کو صحیح لگے، اور اگر بچوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ساحل تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ وہ کہنا چاہتا تھا پاپا مجھے اعتراض ہے، مجھے ایسے نکاح نہیں کرنا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتا عارم بول پڑا پاپا بھیا کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، یہ تو بہت خوش ہیں، انفیکٹ انہوں نے تو مجھے کہا بھی تھا کہ ان سے مزید صبر نہیں ہو رہا ہے نا بھیا؟ عارم نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بول سکا۔ عارم کے جھوٹ پہ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن مما نے اپنی خواہش کا کہہ کر اس کے منہ پہ تالا لگا دیا۔ ادھر ایمان کچن کا کام ختم کرنے کے بعد صوفے پہ بیٹھی ایک رسالہ پڑھ رہی تھی۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ساحل نے اسے فون پہ بات کی، لیکن اب وہ پھر سے اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اسی ارادے سے موبائل اٹھا کر وہ نمبر ملانے لگی۔ ابھی نمبر نہیں ملایا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آنے لگا۔ ابھی کل ہی تو عارم نے اسے مارنے کی کوشش کی، کہیں پھر سے وہ آ گیا تب وہ کیا کرے گی؟ وہ دروازے تک گئی اور ساحل کی ہدایت کے مطابق پہلے اس نے سوراخ سے باہر جھانکا۔ باہر کوئی عورت کھڑی تھی جس کا منہ دوسری طرف تھا۔ کوئی پڑوسی ہی ہوگی شاید، اس نے سوچا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد جو عورت اس کے سامنے کھڑی تھی اسے دیکھ کر شاید اس کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ وہ اس عورت کی توقع یہاں ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ نیچ بد کردار لڑکی، تمہاری ضرورت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو پھنسانے کی؟ وہ دہاڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ شاید وہ باہر سب کے سامنے تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کل رات ہی آنا چاہتی تھی یہاں، لیکن وہ کوئی جذباتی عورت ہرگز بھی نہیں تھی۔ چال چلنا اور لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانا اسے اچھی طرح آتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر صبح نکاح والی بات کہی، یہ سوچ کر وہ نکاح سے پہلے یا تو سب کچھ سچ بتا دے گا یا پھر وہ اس لڑکی کو ہی چھوڑ دے گا۔ ایک چال تو وہ چل چکی تھی، دوسری چال چلنے وہ یہاں پہ آئی تھی۔ 2 ٹکے کی لڑکی، تجھے میں اپنے گھر میں نوکر تک رکھنا پسند نہ کروں، اور تم اس گھر کی بہو بننے کی خواب دیکھنے لگی۔ پاؤں کی جوتی ہے اور پاؤں کی جوتی پاؤں میں ہی اچھی لگتی ہے، سر پہ جوتی کوئی نہیں رکھتا۔ کہا تھا نا میں نے تمہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے، لیکن تم جیسی ویسی لڑکی بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں، پیسہ کمانے کے لیے کوئی بھی راستہ اپناتی ہیں۔ وہ منہ سے زہر اگل رہی تھی لیکن کچھ اور بھی بولنا چاہتی تھی وہ، لیکن ایمان نے اس کی بات کاٹ دی۔ زبان سنبھال کر بات کیجیے آنٹی، اور جو سوال کرنا چاہتی ہیں وہ آپ اپنے بیٹے سے کریں، ابھی چلے جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں۔ زارا بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گالوں پہ مار دیا۔ بے غیرت، بے شرم، بے حیا، تجھے کیا لگتا ہے اپنے حسن کا جادو چلا کر تو کسی کو بھی پھنسا سکتی ہے؟ یہ کوٹھا نہیں گھر ہے، اور تم جیسی لڑکیاں صرف کوٹھوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، گھروں میں نہیں۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمیں پانی سے باہر مت نکالو، اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں یا تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زارا بیگم غصے سے چلائی، جو کرنا ہے کریں، میں نہیں ڈرتی ہوں اور نہ ڈروں گی، اور عزت کی بات تو آپ نہ کریں۔ آپ کی عزت اور شرافت کا اندازہ مجھے اسی رات ہو گیا تھا جب آپ نے ایک مجبور بے سہارا لڑکی کو دھکے مار کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ بھی غصے سے بولی، لڑکی میرے پاس تم سے بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم جیسی لڑکیاں پیسے کے لیے خود کو بیچتی ہیں، بتا کیا قیمت ہے تمہاری؟ منہ مانگی رقم ملے گی تمہیں، اپنی ایک سیکنڈ کی قیمت بتا جو تم نے میرے بیٹے کے ساتھ گزاری ہے، پوری قیمت ادا کروں گی، اور اتنی رقم ملے گی کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں آپ کا لحاظ کر رہی ہوں اس لیے بھی کہ آپ ایک تو ساحل جیسے اچھے انسان کی ماں ہیں، اور اس لیے بھی کہ آپ مجھ سے عمر میں بڑی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ہر لحاظ بھول جاؤں، چلی جائیں یہاں سے۔ وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اطمینان سے بولی، 2 ٹکے کی لڑکی ہو تم، زمین پہ رینگنے والے معمولی کیڑے سے زیادہ عزت نہیں ہے تمہاری، اور تم زارا بیگم سے ٹکر لینے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں ایک پتھر ہوں، مجھ سے مت ٹکراؤ ورنہ ٹوٹ کر بکھر جاؤ گی، تمہارے اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ چن بھی نہیں پاؤ گی۔ اصل مسئلہ میرے بیٹے کا ہے، تمہیں تو میں چٹکیوں میں مسل سکتی ہوں۔ وہ جس سپیڈ کے ساتھ اندر آئی تھی اسی تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس نے جا کر دروازہ بند کر دیا، اور جتنے اعتماد سے زارا بیگم کو جواب دے رہی تھی ان کے جاتے ہی وہ اطمینان خاک میں مل گیا، اور وہ دھڑام سے صوفے پہ گر گئی۔ تم نے محبت کی ہے ایمان، زندگی تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گی۔ اس کے پاس سے ہی کہیں اس کی ہی اپنی آواز گونج رہی تھی،
فرینڈس یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ آگے بھی یہ اسٹوری جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور جو میرے چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ایزیلی آپ کو مل جائے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔